کس کے پیچھے چلا تھا کہ میں گمراہ ہو جاؤں؟ اس نفس نے کیا تھا۔ اس نفس نے کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا تھا۔ کس کو؟ شیطان کو۔ کس کو گمراہ کیا تھا؟ شیطان کو، نفس نے کیا تھا۔ تو نفس کیا ہے؟ ہم بھی اپنے نفس کو خدا کر بیٹھے ہیں، خدا بنا کے، الہ ہوا۔ یہ جو نفس کہتا ہے نا، ہو جی ایک گاڑی آ گئی، ہاں دوسری گاڑی آ جائے، ایک مکان بنا دی، یہ بھی کم ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ قبروں میں پہنچا دیا، ان کو یقین نہیں آ رہا۔ جب لوگ کہیں گے فلانا حاجی صاحب، فلانا مولوی صاحب، فلانا تاجر فوت ہو گیا ہے، فرمایا الکلا لو تعلمون علم الیقین، انہیں تب یقین آئے گا کہ اب تو میں قبر کے پاتال میں جا چکا ہوں، میرے پاس نہ گاڑی ہے، نہ کوٹی ہے، نہ بنگلہ ہے۔ رب پوچھے گا من ربک، اس نے رب کو راضی کیا ہوگا تو رب کو پہچانا ہوگا، رب سے اپنا سودا کیا ہوگا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اس نے اگر اپنے اللہ سے شام لکھ لیا ہوتا کہ میں اللہ سے سودا کرنے جا رہا ہوں دنیا کے اندر، آج تو لوگ اللہ سے کوئی رشتے یعنی اشترا خریداری نہیں کر رہے، خریداری کر رہے تو حکومت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دنیا کے لیے خریداری کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اگر انہیں اللہ سے سودا کیا ہوتا تو پھر جواب دے گا، فرشتے پوچھیں گے ربی اللہ، میرا رب جی اللہ ہے، کیوں؟ میں نے رب سے سودا کیا ہے۔ کہاں سودا کیا تھا آپ نے تو دنیا میں انتقال زمین کا کروایا تھا، ایک مکان بنایا، دوسری بنائی، تیسری بنائی، آخرت میں کیا بنایا ہو؟ آخرت میں بناؤ گے؟ نہیں، دنیا میں بنانا تھا۔ کیا بنا کے لے ہو؟ نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، کوئی نہیں، کیا لے کر آئے ہو؟ میں تو جی فلانا سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، میں جی فلانا جگہ جا کے چوک میں بیٹھا ہوتا تھا، میں تو ان کے نعرے لگاتا تھا، میں تو فلانا اداکار کا بڑا چاہت رکھنے والا تھا۔ جاؤ نا ان سے کہہ دو رب کا، رب تیرا کون ہے؟ اے رب کون ہے؟ جواب میں لے گا کہ اللہ رب کو راضی کیے گا تو کہے گا ربی اللہ۔ دنیا میں ابھی تو کہہ دیں گے نا ربی اللہ، یہ اس وقت تب ہوگا جب فرشتے اپنے حالت میں آئیں گے، یہ تب پتہ چلے گا جب موت کے فرشتے آئیں گے۔ موت کے وقت، قبر تو دور کی بات ہے، موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من نبیوں کا، اور نبی کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو کون ہے؟ جی نہیں، سنت اپنائی ہوگی تو شادی کی میرے نبی کی سنت کیا ہے، ہاں گھر میں داخل ہوتا ہوں گھر میں نبی کی سنت کیا ہے، واش روم جاتا ہوں نبی کی سنت کیا ہے، کھانا کھاتا ہوں میں کبھی کیا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ میرے نبی کی سنتیں۔ من نبیوں کا کون ہے؟ ہونے جی میں تو بلوچی تھا، میں اپنے رسم و رواج پہ چلتا تھا، میں تو پٹھان تھا اپنے رسم و رواج پہ، میں تو پنجابی تھا اپنے رسم، میں تو کشمیری تھا، میں سندھی تھا، میں فلانا قبیلے سے تعلق رکھتا، میں تو اپنے، مجھے نبی کی سنتوں کا پتہ نہیں، جواب نہیں دیں گے۔ فرمایا من دینوں کا، اور دین جانتے ہو کون ہے؟ میں تو بریلوی تھا جی، میں دیوبندی تھا جی، میں تو اہل حدیث تھا جی، میں تو شیعہ تھا جی، میں تو اہل حدیث، میں رافضی تھا، فلانا تھا۔ من دینوں کا، وہ دین کیا ہے؟ نہیں میں تو استاد جی، میں جی فرشتوں کو جواب دیں گے حاجی صاحب میں تو کاروبار کرتا تھا، مجھے کیا پتہ دین کیا ہے؟ دین اسلام، اسلام کو پہچانا ہوگا تو کہے گا دین اسلام، جواب کوئی نہیں۔ کیا؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین آ جائے گی ان کو کہ ہم تو قبر میں چلے گئے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین ثم کلا لو تعلمون، پھر اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں، ان کو یقین آئے گا، ہاں پھر اللہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، پھر ان اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے۔ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، پھر ان کو یقین پکا ہو جائے گا۔ کیا ہے جو کہہ رہا تھا نا قرآن میں، بار بار ہم سن رہے تھے، اب تو یقین آ گیا کہ ہم نے جہنم کو دیکھ لیا ہے۔
قبر کی سختیوں کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا نا اللہ نے 7 قسمیں کھائی، 7 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، جس نے اپنے نفس کے پیچھے چل کر زندگی گزاری، فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، ہلاک ہوا۔ آج ہماری نفس پاک نہیں ہے، آج ہماری نفس، ہم تو کہتے شرک وہ ہے جو مولوی صاحب ادھر مزار میں جائے، شرک وہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو یہ کہے اس کے پیچھے چلے یہ ہمارا الہ ہے۔ ہاں جی، جو اس کے پیچھے چلے گا اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، اللہ ان کی آنکھوں میں پردے ڈالے تو ان کو حق نظر نہیں آتا، پھر دل میں مور لگا لیتا ہے، آنکھوں میں وَخَتَمَ عَلَىٰ بَصَرِهِ مور لگا لیتا ہے، اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو لوگوں اس نفس سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اس نفس کو بھی اپنے خواہشات کو دور کرنا ہے، اس نفس کو پاک کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب، ایسے توبہ کرو، ایسے توبہ کرو کہ کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو میں نے۔ اپنے رب سے سودا کر لو۔ کس سے سودا کرو؟ اور یہ لوگوں اپنے مال کی وجہ سے اپنی جان کا سودا، مال کا سودا، جان کا سودا دنیا کے لوگوں کے ساتھ بہت کرتے، آواز جماعت کر لیتے کہ آج کے بعد ہم سودا کریں گے تو اپنے رب سے کریں گے، مالی سودا بھی کریں گے، جانی سودا بھی۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اولاد کی محبت حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، افرأیت من اتخذہ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، کیا کہ بیٹا دیے کئی سالوں بعد اس کو ذبح کرنا، نفسی خواہش کا امتحان لیا، بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے رب کریم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں اللہ جی سے محبت زیادہ ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آج تو اپنے بیٹے کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بلا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواہش پر امتحان لیا گیا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ملک سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی جان سے محبت زیادہ کرتا ہے یا اللہ سے محبت کرتا ہے؟ سن ذرا قرآن سے پوچھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا بیٹے کو ذبح کرنا، حضرت ابراہیم نے خواہش کو نہیں دیکھی، ربا بیٹا تو نے دیا ہے، قربان بھی تیرے حکم کے مطابق کروں گا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹھایا اور چھری چلائی، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا، اللہ نے پاس کر دیا۔ ابراہیم بیٹے سے کوئی محبت نہیں، اتنی محبت نہیں جتنا مجھ سے آپ کی محبت ہے، بیٹے کے امتحان میں ابراہیم پاس ہو گیا۔ بیوی کی محبت، اوہ 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 مولوی صاحب اور مروانا چاہتے ہو گھر میں بیوی، اگر ہماری بات پہنچ گئی نا گھر سے نکال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے فرمایا گھر والی کو ویران جگہ پہ چٹیل میدان میں چھوڑ دینا، دنیا کا کوئی بندہ نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، رب سے محبت کرتے ہیں یا بیوی سے محبت زیادہ کرتے ہیں؟ ابراہیم نے اپنے گھر والی کو چھوڑا، یوں مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ رب کا حکم آیا ہے۔ بیوی نے سوال کیا، حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی چڑیا، کوئی انسان ہی نہیں، کوئی شے نظر نہیں آ رہی، کوئی پانی کا کنواں نہیں، رزق کا کوئی بندوبست نہیں، یہاں چٹیل میدان ہے، ویران جگہ ہے۔ وہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بات نہیں کر رہا، چل رہا ہے چل رہا ہے، بیوی جا رہی ہے ساتھ پیچھے۔ حضرت ابراہیم نے مڑ کے جواب دیا، اوہ ہاجرہ ٹھہر جانا، میرے رب نے واپس جانے کا حکم دیا ہے۔
مجھے کہتا ہے میری خواہش، آپ کی خواہش، بیوی کی خواہش، بیوی کی خواہش، سب کی خواہش، اوہ جی خواہش چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہوا؟ اس خواہش میں بھی کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا۔ اس خواہش میں بھی پھر آگے چل کر شہر کی محبت، کون اپنا علاقہ چھوڑ سکتا ہے؟ کون ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں عذر ہے عذر، اس نے کہا ابراہیم آپ نے میرے بتوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے صرف بتوں کو نہیں توڑا، اپنی خواہش کو بھی توڑا ہے۔ صرف بتوں کو نہیں توڑا، اپنی خواہش کو بھی توڑا ہے کہ بتوں کو توڑ دیا بس بات ختم۔ صرف بتوں کو نہیں توڑا بلکہ باپ نے کہا شہر سے نکال دوں گا، نکل گیا، دور چلا گیا، علاقے سے نکال دوں گا، دور چلا گیا، بیوی پر آزمائش آ گئی، ابراہیم کامیاب ہوا۔ آؤ چلتے اپنی نبی کی در پر۔ میرے نبی کا نواسا حضرت امام حسین بھی شہید ہوا، جوانی سے لے کر، بچپن سے لے کر جوانی تک زندگی گزاری، کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ شاعر کہتے ہیں علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سرنیزے پہ حضرت نے رکھ کے جو سنایا کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے امت کے نوجوانوں کو قرآن پڑھنا، آئے ہائے ہائے، نہیں مال اور شہادت کی خبر پہلے ملی کہ جوان شہید ہوگا، پرواہ کوئی نہیں کہ خاندان کو لے کر چلے، علی اصغر کو بھی، علی اکبر کو بھی جولی میرے بے لٹا کر کے لے کر گئے، یہ میرے نبی کا نواسا خاندان ہے کہ یہ پیچھے نہ ہٹ جائے، جولی میں لے کر جاؤں گا، رب کی راستے میں قربان کر دوں گا۔ وہ تو بچ گیا تھا اسماعیل علیہ السلام، میرے نبی کا نواسا کٹ گیا تھا، بتا دیا کہ ہم قربان ہوتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے دنیا میں نہیں آئے، تبھی تو اللہ نے دنیا کے اندر اعلان کر دیا جنت کا شہزادہ ہے، جنت کا۔ وہ 3 صحابہ ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آخری بات، غزوہ تبوک کا موقع ہے جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا سارے آ جاؤ میدان جنگ میں۔ ہم لوگ نا فجر کی جیسے مثال دیتا ہوں کہ آج عمل کر نکل کیا ہوتا ہے، چھوڑ دے، ہاں عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا، خیر ہے چھوڑ دے۔ وہ صحابہ بدر میں شریک ہے، احد میں شریک ہے، خندق میں شہید ہے، حنین میں شریک ہے، 3 صحابہ کا واقعہ قرآن نے نقل کیے، ان کی توبہ کا تذکرہ قرآن نے نقل کیا ہے، فرمایا وہ 3 صحابہ رہ گئے۔ ہاں جی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مولی صاحب میر جمعہ آپ نے بڑا لیٹ کرتے ہو، کیا ہوتا ہے، ہمارا کام ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اور چھوڑو جی جلدی مکھاؤ، کام مکھاؤ، ضرورت اس بات کی کوئی نہیں، بار ورزش کرتے پھر آ کے جی آخری خطبے میں شامل ہو جاتے، ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی کیا ملے گا، وہ ملے گا تب جب آگے قرآن پڑھ لے۔ وہ صحابہ رہ گئے، آج کل کرتے ہوئے کل چلے جائیں گے، باقی صحابہ چلے گئے، جنگ بھی کوئی نہیں ہوا، غزوہ تبوک میں جنگ کافر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حاضری لی، کون کون آیا کون کون نہیں آیا، باقی صحابہ تھے، 3 صحابہ نہیں تھے۔ کون سے صحابی؟ 3 صحابہ، حضرت کعب بن مالک صحابی نہیں، حضرت ہلال بن امیہ نہیں، حضرت مرارہ بن ربیع نہیں، 3 صحابہ نہیں ہیں، باقی صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی واپس جا کے ان کو بلاتے ہیں، کیوں نہیں آئے ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولی صاحب آج کل مولی صاحب بھی بڑے جھوٹ بناتے ہیں، ہاں جی حاجی صاحب بھی بڑا جھوٹ بناتے ہیں اور ہیلے بناتے، جی یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، سچ سچ بتا دیا۔ کعب بن مالک فرمانے لگے آقا میرے پاس اتنی تیز سواری ہے کہ میں اس پر بیٹھ جاتا تو فوراً پہنچ جاتا، اللہ کے نبی میں اس وجہ سے نہیں آیا، لیٹ ہو گیا آج کل کرتے ہوئے۔ دوسرے نے بھی سچ بتا دیے، دوسرے نے بھی
سچ بتا دیے، تیسرے نے بھی سچ بتا دیا۔ جب یہ لوگ چلے گئے واپس تو اللہ کے نبی کا اعلان ہوا، سن میرے نبی سے محبت کرنے والے ایسے لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا باپ ہے، یہ نہیں دیکھا بیٹی ہے، یہ نہیں دیکھا ولی رشتہ دار ہے، خاندان سے تعلق رکھتے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اعلان ہوا، اللہ کا حکم آیا، یہ تینوں نبی کی حکم کی تعمیل کرنے میں تاخیر کر لی، یہ حاضر نہ ہوئے، غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے۔ آج کے بعد ان صحابہ سے کوئی بات نہ کرے، کوئی تکلم نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، کوئی تذکرہ نہ کرے، ان کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے بزرگ صحابہ آئے، اللہ کے نبی کے صحابہ آئے، اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سچے جھوٹ کبھی نہیں بولا، صرف جنگ سے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی یوں بھی فرمایا کرتے، یوں بھی فرما سکتے تھے، خیر ہے اس دفعہ نہیں گئے، آئندہ خیال رکھنا، نا 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 نا، صرف ایک جنگ میں صحابہ رہ گئے، بدر میں گئے تھے، احد میں گئے تھے، خندق میں گئے تھے، حنین میں گئے تھے، لیکن یہ صحابہ رہ گئے اور یہاں شامل نہ ہوئے۔ رب کی طرف سے حکم آ گیا، یہ تو کہتے جناب آج میں نے عمل کر لیا، کل کوئی ضرورت نہیں، عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی تلاوت آج کر لی، کل کوئی ضرورت نہیں، آؤ میں رب کے بعد آؤ رب کا قرآن پڑھ کے تمہیں سناؤ۔ وہ تین صحابہ جن سے حکم ہوا، اللہ کے نبی نے حکم کر دیا، اعلان ہو گیا، اعلان ہونے کے بعد فرمایا ان سے کوئی باتیں نہ کریں، ان کا سلام کا جواب بھی نہ دینا۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، بزرگ ہے، ہاں کعب بن مالک وہ صحابی، ہوئے 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 بہت بڑے صحابی ہے۔ اب گھر سے باہر نکلتا ہے، صحابہ کو کہتے ہیں السلام علیکم، صحابہ منہ موڑ لیتے ہیں، جواب کوئی نہیں دیتا۔ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے، اور کیوں نہیں کہتے پتہ ہے؟ کیونکہ کھجورے پکنے کا موسم تھا، فصل تیار ہو گیا تھا، کھجورے کاٹتے تھے پھر جا کے مدینے میں بیچتے تھے نا، اس وجہ سے کہ یار جہاد میں نہیں جاتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے نا، جسے ہم کہتے ہیں جہاد میں نہیں جائیں گے جی، رہ جائیں گے، خیر ہے جی اللہ ویسے غفور الرحیم ہے۔ ان صحابہ نے بھی کہا نا کہ کھجورے پک چکے ہیں، یہ مال باغ والے تھے، باغ سے کھجورے کاٹ لیں گے، پک چکے ہیں، تیار کر کے بیچ لیں گے، بہانہ کر لیں گے، منافقین نے ان کو ابھارا اور یہ رہ گئے۔ تو صحابہ نا، یہ تینوں صحابہ اس وجہ سے رہ گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے ان سے باتیں نہ کرنا۔ اب ایک صحابی کہتے ہیں کہ صحابہ اتنے پکے تھے نا نبی کی بات ماننے پہ کہ میں اپنے بھتیجے کے باغ میں گیا، ہم تینوں صحابہ وہاں پہنچے، مدینے کی گلیوں میں جاتے، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی باتیں نہیں کرتا، تینوں صحابہ روتے کہ کوئی ہائے ہم مر گئے، مال دولت کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے تو ہم رہ گئے تھے، لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں۔ بھتیجے کے پاس باغ میں چلے گئے اور بھتیجے سے سلام کہا السلام علیکم، بھتیجے نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا کہ بڑا، یہ پیچھے چلے گئے اور بھتیجے سلام کا جواب دینا، باتیں کرنا، اس جوان نے جواب دیا جس سے کالی کملے والی نے منع کیا ہوا ہے، ہم اس سے باتیں کیسے کریں؟ چاچا سے بات نہیں کر سکتے جب تک کالی کملی والی کو راضی نہ کرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ صحابہ یہ تینوں گھر جاتے ہیں، گھر والی سے کہتے پانی دینا، خبردار پانی کا نام دوبارہ لیا، بیوی بھی مکر گئی، کھانا بنا کے دینا۔ اوئے ہوئے، ایک صحابی کی گھر والی کو اللہ کے نبی نے بلا لیا، محترمہ بتاؤ آپ نے تو شوہر کو کھانا تو نہیں دیا، سلام کیے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتے، جان جا سکتی ہے، کٹ سکتی ہوں، مر سکتی ہوں، آپ کا حکم آ گیا ہے، شوہر کیا باپ بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے، آقا یہ کیسی بات کر رہے ہو، آپ کے حکم کی تعمیل ہم پورا نہ کریں۔ بیوی نے بھی کہہ دیا کوئی کھانا نہیں ملے گا جب تک کالی کملی والی راضی نہ ہو۔ بتاؤ بھائی، ایسے عورتیں ہمارے گھر میں ہیں تو بے شک ناراض جو مرضی ہو جائے، دنیا کا دین کی وجہ سے کوئی بے شک مر جائے، لیکن مال لا کے دینا، باقی جو باڑ میں جائے باڑ میں جائے۔ وہ یہ صحابہ ہے، رو رہے چیخ رہے۔ ایک صحابی کر کے اپنے بیٹی سے کہا چلو، بیوی نے نہیں مانا، بچوں نے نہیں مانا، بیٹی رہ گئی، رحمت للعالمین کے ماننے والی تھی، آ گئی گھر میں، ہاں جی آواز دی بیٹی پانی دینا، بیٹی نے بھی جواب دیا جس سے کالی کملی والی ناراض ہو، جس سے خدا کا رسول ناراض ہو، بیٹی بھی اس کو کھانا پانی نہیں دے گا۔ آئے ہائے ہائے، یہ تھی سچی محبت۔
آج ہماری محبت کیا ہے؟ او جی مولوی صاحب مسجد میں اور بار کرو اور بار ادھر کچھ اور جائیں یار دیکھ لیں گے بعد میں مولوی ہونا جی بس ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے. کب وقت آئے گی آپ کے پاس؟ کب وقت ہوگا آپ کے پاس؟ الہاکم التکاثر. جب مولوی صاحب آ جائیں گے حتی زرتم المقابر، جنازے پہ کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہے گا، یہ بول نہیں سکے گا، تب وقت نکلے گا. ہاں تینوں صحابہ پریشان ہیں. ایک صحابی نے اتنا روتے تھے نا کہ اس خاتون نے نا جو نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی کہنے لگی، فرمانے لگی آقا وہ اتنا روتا ہے نا رات کو، میں نے کبھی اس کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اگلی بات اس پر امتحان ایک اور آیا. روم کا بادشاہ عیسائی نے خط بھیجا، پتا چلا کہ 3 صحابہ ہیں جن سے اللہ کی نبی ناراض ہے. آج موقع ہے ان تینوں صحابہ کو عیسائی کیوں نہ بنا دیں. خط بھیجے، جواب دیا، اور خط بھیج کر کے دیا ان صحابہ تک. عیسائی روم کے بادشاہ نے جواب خط بھیجا اور کہنے لگا وہ آپ سے حضور ناراض ہے، محمد مصطفیٰ ناراض ہے، احمد مجتبی ناراض ہے، رحمت للعالمین ناراض ہے، تم عیسائی بن جاؤ، روم کا بادشاہ بنا دیں گے، روم کا، اور میں بادشاہ غلام بن جاؤں گا. خط کا خلاصہ یہ تھا. اور کعب بن مالک کو جب خط ملا نا رات کو اتنا روئے، یا اللہ اب غیر بھی ہم پر حملے کرنے لگے ہیں، ایمان کا خطرہ ہو گیا. ایک طرف سے اللہ کا نبی ناراض، دوسری طرف سے آپ ناراض، اور تیسری طرف کافر بھی حملہ کرنے لگے ہیں. آ جاؤ عیسائی بن جاؤ، آپ کو روم کا بادشاہ بنا دیں گے. رو کے ایک صحابی چلے گئے مدینے میں نماز پڑھنے. یہ تینوں صحابہ کہتے ہیں مسجد میں گئے، اللہ کے نبی کو نماز میں کہتے شاید ابھی کہہ دیں ان سے راضی ہو جا، شاید ابھی آیات نازل ہو جائے ان سے راضی ہو جا. اللہ کے نبی پھر بھی ہمیں نہیں دیکھتے تھے. مدینہ میں گئے نماز پڑھنے، اللہ کے نبی نہیں دیکھتے، پریشان تھے. ایک صحابی نے نا مسجد کی ستون میں اپنے آپ کو باندھ لیا. حدیث ہے بخاری کی حدیث، سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت بھی ہے. ایک حدیث، ایک صحابی نے ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک مجھ سے رب راضی نہ ہوگا، جب تک اللہ راضی نہ ہو، مصطفیٰ راضی نہ ہو، میں ادھر ہی مر جاؤں گا. ایک صحابی کہنے لگا اگر موت آ گئی نا اللہ کے نبی جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، یا اللہ موت سے بچا. اور آج ہمیں فکر ہے اور یار جس جھوٹ میں موت آ جائے، دھوکے میں موت آ جائے، جس جگہ بس دنیا کے اندر موت آنی چاہیے، مال و دولت میں موت آ جائے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، موت آ جائے. دوسرا صحابی کہتے ہیں موت نہ آنے دینا اللہ کے نبی ناراض ہے، آپ ناراض ہیں، اللہ کے نبی جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. یہ بخاری کی روایت اور یہ الفاظ سارے ذکر ہے. پھر جب یہ صحابہ روئے نا 49 دن تک، کتنے دن تک؟ نہ بیوی بات کرنے والی، نہ بچے بات کرنے والے، نہ بیٹیاں بات کرنے والے، نہ صحابہ بات، سارے ناراض ہیں. دنیا میں کوئی نہیں ان سے بات کرنے والا. اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کی تو کس نے کی؟ صحابہ نے کی، اپنوں نے بھی کی. بھائی کوئی بات نہیں کریں گے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا. یہ تھی صحابہ کی محبت اللہ کے نبی سے. اپنی خواہش کو نہیں دیکھا. باپ ہے، اللہ کے نبی ناراض ہے تو بس ناراض، ہم بھی ناراض. اور آج ہمارے کامسٹی یونیورسٹی میں پرچہ پیشتا ہے، ہاں بہن بھائی رات کو کمرے میں مزے کے ساتھ سو جائے تو کیا ہوگا؟ بس مولوی صاحب وہ پرچہ ہم کرتے ہیں، باقی مسجد میں ہمیں وقت نہیں دینا چاہیے. ہاں بدکاری کے لیے موت آئے گی، مریں گے تو ایسے مریں گے، تڑپتے ہوئے مریں گے، پر کوئی نہیں ہوگا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. بچیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو بچوں پر، اور پرچہ وہ کہے کہ رات کو بہن بھائی گزارے اور ساتھ ساتھ معاملہ بھی کرے تو کیسے لگے گا؟ مزہ آئے گا. یہ تعلیم دے رہے ہو تم لوگ، یہ تعلیم ہے پاکستان کے اندر ہماری یونیورسٹیوں میں. اپنے بچیوں کو قرآن پڑھاؤ. آپ بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے، علم دین حاصل کریں گے. مدرسے کی چھٹیاں ہو چکی ہے، ابھی اگلے سال رمضان کے بعد فوراً مدارس کھولیں گے دوبارہ. اپنے بچیوں کو قرآن پڑھاؤ. امام بخاری کے پیچھے ماں کی دعا ہے، امام مسلم کے پیچھے ماں کی دعا ہے. ہاں ماں نیک ہو نا تو بچے بھی اللہ نیک دیتے ہیں. ولی بناتے، وقت کے ولی بناتے. اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے قرآن انشاءاللہ، یا وہ پرچہ حل کروائیں گے جو گامسٹ یونیورسٹی والوں نے دیا تھا. ہاں رات گزاریں گے ایک لڑکے کے ساتھ تو کیسے گزرے گا؟
اس کا جواب دو، ذرا مزے سے جواب دو، کیا کیا مزہ آئے گا رات کو؟ ہاں ان کو گردن سے پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا حکومت کو، لیکن کیا کرے، پاکستان نام کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، باقی کفری پاکستان، سارے کفر پہ چل رہے، کفری نظام بنایا ہوا ہے اور اس پہ چل رہے، بھئی اسلام ہے، پکڑو ان کو، غداروں کو، بے ایمانوں کو۔ صحابہ صرف جہاد میں نہیں گئے، جہاد میں ایک باقی بدر، احد، حنین میں گئے تھے، 49 دن تک اللہ کے نبی نے ان سے کوئی بات نہیں کی، ماں باپ بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض، سارے صحابہ ناراض۔ 50واں دن یعنی 49ویں دن کے بعد 50ویں دن اللہ نے قرآن نازل فرمائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی جو دن اور رات رویا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں، حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے چلے گئے، پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہوئے، کعب بن مالک کہو آ جاؤ، آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل فرما دی اور رب راضی ہو گیا ہے۔ حضرت کعب کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھ کے چھت کے اوپر بیٹھ کر کے رو رہا تھا، اور ایک صحابی ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رو رہا تھا، آواز آئی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ وہ خوش قسمت صحابہ جنہوں نے حق سچ کی دکھایا، روم کے بادشاہ کے خط کو بھی اپنے پاؤں سے دے مارا، ہم دین کے لیے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، پر دنیا کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ آواز آئی کہ اللہ بھی ان سے راضی اور مصطفیٰ آپ بھی راضی ہو جائیں۔ جب آواز سنی نا، کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میری کانوں میں آواز آئی تو میں فوراً سجدے میں گر گیا، فوراً، اور رب کا شکر ادا کیا، پھر دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس۔ یہاں قرآن میں ذکر بھی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی باتوں کو اللہ نے 49 دن تک دیکھا، ان کی ایمانوں کو دیکھا، وہ ایمان میں پکے نکلے، سچے نکلے، ایماندار نکلے، انہوں نے کفر کو نہیں دیکھا، کفر کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے نبی کی ناراضگی کو برداشت نہ کیا، روتے رہے۔ آج ہم کر سکتے، وہ تو سچ بتائے، کر سکتے، اور جاؤ مولوی صاحب اپنا کام کرو، ہمارے چھوٹے